حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اس طرح کہ اس حج میں نہ رفث ہو یعنی فحش بات اور نہ فسق ہو یعنی حکم عدولی، وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے نکالا تھا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ، کوئی لغزش، کسی قسم کی داروگیر کچھ نہیں ہوتی۔ یہی اثر ہے اس حج کا جو اللہ کے واسطے کیا جائے۔ فضائل نماز کے شروع میں یہ مضمون گزر چکا ہے کہ علماء کے نزدیک اس قسم کی احادیث سے صغیرہ گناہ مراد ہوا کرتے ہیں۔ اگرچہ حج کے بارے میں جو روایات بکثرت وارد ہوئی ہیں ان کی وجہ سے بعض علماء کی یہ تحقیق ہے کہ حج سے صغائر کبائر سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں 3 مضمون ذکر فرمائے ہیں۔ اول یہ کہ اللہ کے واسطے حج کیا جائے، یعنی اس میں کوئی دنیاوی غرض، شہرت، ریا وغیرہ شامل نہ ہو۔ بہت سے لوگ شہرت اور عزت کی وجہ سے حج کرتے ہیں، وہ اتنا حرج اور خرچ ثواب کے اعتبار سے بیکار ضائع کرتے ہیں۔ اگرچہ حج فرض اس طرح بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اگر محض اللہ کی رضا کی نیت ہو تو فرض ادا ہونے کے ساتھ کس قدر ثواب ملے۔ اتنی بڑی دولت کو محض چند لوگوں میں عزت کی نیت سے ضائع کر دینا کس قدر نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب میری امت کے امیر لوگ تو حج محض سیر و تفریح کے ارادے سے کریں گے، گویا لندن و پیرس کی تفریح نہ کی، حجاز کی تفریح کر لی۔ اور میری امت کا متوسط طبقہ تجارتی غرض سے حج کرے گا کہ تجارتی مال کچھ ادھر سے لے گئے کچھ ادھر سے لے آئے۔ اور علماء ریا و شہرت کی وجہ سے حج کریں گے کہ فلاں مولانا صاحب نے 5 حج کیے، 10 حج کیے، اور غربا بھیک مانگنے کی غرض سے جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ اجرت کے ساتھ حج بدل کرتے ہیں کہ اس حج سے کچھ دنیاوی نفع حاصل ہو جائے، وہ بھی اس میں داخل ہیں کہ گویا حج کے ساتھ تجارت کر رہا ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ سلاطین اور بادشاہ تفریح کی نیت سے حج کریں گے، اور غنی لوگ تجارت کی غرض سے، اور فقراء سوال کی غرض سے، علماء شہرت کی وجہ سے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صفا مروہ کے درمیان ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ ایک جماعت آئی جو اپنے اونٹوں سے اتری اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دریافت کیا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ عراق کے لوگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہاں کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا حج کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کوئی اور غرض تو نہ تھی، مثلاً اپنی میراث کا کسی سے مطالبہ ہو، یا کسی قرض دار سے روپیہ وصول کرنا ہو، یا کوئی اور تجارتی غرض ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، کوئی دوسری غرض نہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ از سر نو اعمال کرو، یعنی پہلے سارے گناہ تمہارے معاف ہو چکے۔ دوسری چیز حدیث بالا میں یہ ہے کہ اس میں رفث یعنی فحش بات نہ ہو۔ اس سے قبل قرآن پاک کی آیت شریفہ میں بھی یہ لفظ فلا رفث گزر چکا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا جامع کلمہ ہے جس میں ہر قسم کی لغو اور بیہودہ بات داخل ہے، حتیٰ کہ بیوی کے سامنے صحبت کا ذکر کرنا بھی داخل ہے، حتیٰ کہ اس قسم کی بات کا آنکھ سے یا ہاتھ سے اشارہ کرنا بھی داخل ہے کہ اس قسم کا ذکر شہوت کو ابھارتا ہے۔ تیسری چیز جو اس حدیث پاک میں ذکر کی گئی وہ فسوق یعنی حکم عدولی نہ ہونا ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کی آیت مذکورہ میں گزر چکا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک جامع کلمہ ہے جو اللہ جل شانہ کی ہر قسم کی نافرمانی کو شامل ہے۔ اس میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے کہ یہ بھی حکم عدولی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ حج کی خوبی نرم کلام کرنا
اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، لہذا کسی سے سختی سے گفتگو کرنا نرم کلام کے منافی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے ساتھیوں پر بار بار اعتراض نہ کیا کرے، بدوؤں سے سختی سے پیش نہ آئے، ہر شخص کے ساتھ تواضع سے اور خوش خلقی سے پیش آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خوش خلقی یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ خوش خلقی یہ ہے دوسرے کی تکلیف کو برداشت کرے۔ سفر کے معنی لغت میں ظاہر کرنے کے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سفر کو سفر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ تم فلاں کو جانتے ہو کہ کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ تم نے کبھی کوئی سفر اس کے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ سفر تو نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر تم اس کو نہیں جانتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک صاحب نے کسی کی تعریف کی کہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، فرمایا کہ تم نے ان کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ سفر تو نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا تمہارا ان کے ساتھ کوئی معاملہ پڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ معاملہ بھی نہیں پڑا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تمہیں ان کے حال کی کیا خبر؟ حق یہ ہے کہ آدمی کا حال ایسی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے، ویسے دیکھنے میں تو سب ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، مگر سفر میں اکثر کشیدگی ہو ہی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں حج کے ساتھ ولا جدالو کو خاص